طائف کا وہ علاقہ ہے کہ آپ نے ان کے خلاف جہاد بھی کیا، لیکن طائف فتح نہ ہو سکا۔ آپ اور صحابہ واپس آ گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی، یعنی یہ وہی طائف ہے جہاں آپ تبلیغ کے لیے گئے تھے تو آپ کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا گیا تھا، یعنی آپ کی کتنی تمنا تھی، آرزو تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے ان تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ وہ آتے ہیں آ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ شرطیں کیا ہیں؟ کہنے لگے کہ کچھ دیر کے لیے ہمیں نماز نہ پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، اور یہ بھی اجازت دے دی جائے کہ ہم زکوٰۃ نہ دیں، اور ہم جہاد میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے طائف کے لوگوں، میری بڑی تمنا اور آرزو ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، میں نے تم تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے بڑی تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، لیکن یہ جو شرائط تم نے رکھی ہیں ان میں سے دو کی تو تمہیں اجازت دی جا سکتی ہے وقتی طور پہ، کہ تم کچھ دیر کے لیے زکوٰۃ نہ دو اور کچھ دیر کے لیے جہاد میں شریک نہ ہو، لیکن جہاں تک ہے نماز کا معاملہ تو آپ نے فرمایا نماز کی چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں، وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں۔ اس لیے نماز کی آپ کو چھوٹ نہیں، اگر مسلمان ہونا ہے تو نماز پڑھنا ہوگی۔ اور یہ اس میں حکمت بھی ایک یہ تھی کہ جب آدمی پکا نمازی ہو جاتا ہے تو نماز پھر اسے کہیں اور نہیں جانے دیتی، پھر اسے اللہ کا ہر حکم ماننے پہ مجبور کر دیتی ہے۔